فرمایا جس شخص کو اس حال میں موت آئی کہ جب وہ مرا تو اس کا باپ اور اس کی ماں اس کے ساتھ دونوں راضی تھے، حضور نے فرمایا ایسے شخص کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی جسے اس حال میں موت آئی کہ ابا بھی راضی اور اماں بھی راضی تھی۔ آپ سوچیں کہ حضور کی حدیث ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی، اور حضور نے فرمایا باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے۔ جو جنت خدا نے بنائی اس کی الگ سے شان تو ہے، لیکن حضور فرماتے ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی۔ کیا مقصد؟ کہ ماں کی خدمت کرو گے اللہ تمہیں جنت کا وارث بنا دے گا، اور اسی جنت کا دروازہ تمہارا باپ ہے۔ باپ کی خدمت کرو گے جنت کا دروازہ کھلے گا، ماں کی خدمت کرو گے اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ ڈرو اس وقت سے کہ جب تمہارے گھر سے یہ رون کے چلی جائیں اور دعا دینے والے لوگ چلے جائیں۔ دل سے بیٹا کہنے والے زمانے کے اندر دو ہی ہستیاں ہیں، ایک ماں اور دوسرا باپ۔ سارا زمانہ آپ کو بیٹا کہہ سکتا ہے، لیکن آپ کے پاس پیسے ہوں تو، گاڑی ہے تو شاید کوئی باہر کا بندہ بھی آپ کو بیٹا کہہ دے، خاندان کے لوگ بھی بیٹا جی کہہ کے بلاتے ہیں اگر پاس دولت ہے تو، اگر نہیں ہے نا نہیں تو جن کا قریب کا رشتہ ہوتا ہے وہ بھی بیٹا کہہ کے نہیں بلاتے۔ لیکن دنیا کے اندر واحد رشتے ہیں جن کو دنیا کی کوئی لالچ نہیں ہوتی، کوئی تباہ نہیں، کوئی سلسلہ نہیں۔ وہ جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے سب سے زیادہ محبت اسی سے کرتے ہیں۔ میں نے کئی ماں باپ کو دیکھا ہے کہ جس بیٹے کے پاس کچے مکان ہیں وہ اسی کے ساتھ رہ رہے ہیں، چھوٹی سی کوٹھی اسی میں زندگی بسر کر دی ہے۔ تو میں نے ان سے کئی دفعہ پوچھا کہ آپ کے بیٹوں کے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنا مال ہے، تو آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں رہتے، زندگی سکون سے گزارے؟ سنو پلٹ کے جواب کیا آتا ہے۔ پلٹ کے کہتے ہیں اسی سرال تارے نے کہ جنہوں نکیوں کو پیسے یو ماڑا اس کی بھی جو اسی دے پیسے اسا ہی دینے تو چلو سڑے ذریعے نال اس ماڑے نہ کام میں بنی گشنا۔ ان کی محبت کو کوئی جج کر سکتا ہے کہ مرنے کا وقت آئے تو ماں سارے بیٹوں کو بلا کے کہے تمہارا دکھ نہیں ہے، مجھے دکھ ہے تو اپنے جھلے پتر کا ہے کہ میرے بعد اس کے کپڑے کون تبدیل کرے گا، اسے کپڑے کون پہنائے گا، اس کے کھانے کا کون خیال رکھے گا۔ بغیر کسی لالچ کے اگر کوئی رشتہ ہے وہ ماں باپ کا ہے۔ یہ زندگی میں ایک ہی دفعہ ملتے ہیں۔ ڈرو اس وقت سے کہ تم ہم جیسے بد نصیب لوگوں کی صفوں میں شامل ہو جاؤ کہ جن کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے، پھر محبت سے بلانے والا کوئی نہیں ہوتا، راتوں کو اٹھ کے جاگ کے بیٹے کی انتظار کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، پھر ہاتھ اٹھا کے دعا دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ دو ہی ہستیاں ہیں جو تمہارے لیے دعا کرتی ہیں، ایک کا نام باپ ہے، دوسرے کا نام ماں ہے۔ اللہ نے فرمایا رب العالمین یہ میری صفت ہے، ڈیوٹی تمہاری ہے، تم ان کی پرورش کرتے جاؤ، ہم ان کی اس دولت سے پیار کریں گے جو تمہارے اوپر خرچ کریں گے، اور جب تک یہ تمہیں راضی کر کے نہیں آئیں گے ایک سجدہ بھی ان کا اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کریں گے۔ ہم بھی اس وقت راضی، ہمارے مصطفیٰ بھی اس وقت راضی ہوں گے جب یہ تمہیں راضی کر کے آئیں گے۔ یہ تمہیں راضی کر کے آ کے سجدہ کریں، عبادت کریں، ہاتھ اٹھا کے مجھ سے مانگیں، یہ مانگتے جائیں گے، میں ان کی ہر مانگ کو قبول کر دوں گا، لیکن اس کے پیچھے جو وجہ ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ان کے ساتھ تم راضی، کائنات کا بادشاہ ان کے ساتھ راضی ہو جائے۔ آپ انسانیت کی تاریخ پڑھیں، شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور حضور کا غلام بنایا۔ یہی باپ اور یہی ماں ہیں۔ آج بھی آپ آؤٹ کنٹریز کے اندر جائیں تو یہی حال آج بھی آپ کو نظر آ سکتا ہے۔ جنہوں نے اسلام کو نہیں مانا، کلمہ نہیں پڑھا، حضور کی بارگاہ میں نہیں آئے، یہ جو ہم علماء آپ کو صبح و شام حضور کی محبت کا درس دیتے ہیں تو ہم پاگل تو نہیں ہیں؟
کہ ہمارے تیسرے کی دعا ہے تو حضور کی محفل نعت سجی ہے، تو اس میں کوئی راز ہے؟ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جس گھر کے اندر اس اسلام اور حضور کے آنے سے پہلے جس گھر میں جس بیٹے کا باپ بوڑھا ہو جاتا تھا تو اسے ایکسپائر سمجھ کے زمانہ اس اپنے ابے کو یہ کہتا تھا کہ یہ ایکسپائر ہو گیا ہے، یہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، اسے اٹھا کے اولڈ ہاؤس کے اندر چھوڑ کے آتے تھے اور کہتے تھے اے راتی ایپے بھی کھنگنے ایپے بھی نہیں سینے ایسا کی بھی نہیں سینے۔ آج بھی آپ آؤٹ کنٹریز کے اندر جائیں، کینیڈا جائیں، برطانیہ جائیں، امریکہ جائیں، وہاں پہ اولڈ ہاؤس کسی آنے بڑھیا نہ کہا کہ جس تے ممی بڑھی ہونی ابا بڑھا ہونا، اے جڑے کافر لوگ ہیں نا اے چاہیے کھڑی ہونا کہ اتھے داخل کرائی اس نے کہ یہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں، یہ خود آرام نہیں کرتے، ہمیں بھی آرام نہیں کرنے دیتے۔ ایک طرف کا یہ منظر ہے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اسلام کے ساتھ ناطہ نہیں جوڑا اور ان کے حصے میں محبت مصطفیٰ نہیں آئی۔ آج بھی آپ جا کے دیکھیں کہ اپنے ماں باپ کو جا کے وہ اولڈ ہاؤس کے اندر داخل کرواتے ہیں۔ ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف اسلام والوں کا منظر نامہ دیکھیے گا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، خدمت کا تو بڑا درجہ ہے، خدمت والے تو نصیب والے ہیں کہ جن کے حصے میں ابی اور امی کی خدمت آ جائے وہ تو نصیب ہے، لیکن صرف اتنا کرے۔ حضور نے فرمایا صبح سویرے اٹھو، لبوں پہ مسکراہٹ سجاؤ، اپنی امی اور اپنے ابے کے سامنے جاؤ اور مسکراتے لبوں کے ساتھ اپنے باپ اور اپنی اماں کے چہرے کی ایک مرتبہ صرف زیارت کرو، میرا اللہ تمہیں مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جنہوں نے چہرے کی انہوں نے خدمت اللہ کتنا راضی ہو سی۔ اسا جنہوں نے کیوں کل پیسے شیسے تھے ناراض نہ ہو یا پیسے آلے، میں ویسے ایک سمجھائی مارے ہیں تو سا کی آلے وہ جڑا تھے یا نہ تھے وہ کچا تھے وہ انشاءاللہ امی ابے نے اسے چاہ تب باقی واریاں لگی ہوئی ہیں وہ آنا نہ تھے تڑے کول آتے مڑ کول کیا رہن زمین تڑے نہ کی تین ہے تو مڑ کول کیا رہن وہ تڑے کول یہ رہسن۔ اگر نہیں ہے پیسے تو فکر نہ کرنا تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر دولت نہیں ہے تو نہ پریشان ہونا، ساری زندگی سجدہ شکر ادا کرو تو نہیں کر سکتے۔ اللہ نے تمہارے حصے میں وہ ماں باپ رکھے ہیں جن کی رضا کے ساتھ کائنات کے بادشاہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے۔ میرے آقا کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جاؤ ان کے پاس جا کے بیٹھو تو ماؤ پیوں نال کون بینا، چار بندے ایک کمرے بیٹھے چاہ موبائل کٹے ایک بھی موبائل دیکھنا، دعا بھی دیکھنا، تریا بھی دیکھنا، چوتھا بھی دیکھنا، ایک رہنے والے ایک بھی پوچھنے نہیں تو سنا کیا حالا اللہ جاننا جڑے اسلام آباد آئے انہیں وہ بھی یعنی موبائل کٹی کنے وہ تا کرنے کے گھریالے بھی کٹیا ہونا ایپ بیٹھے موبائل دیکھنے گھنٹہ گزری گشتے ایک بھی کوئی حال یا نہ پوچھنا۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ اپنے ماں باپ کے ساتھ جا کے دو میٹھے میٹھے بول بولو، ان کے پاس بیٹھ کے میٹھے میٹھے بول بولو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے دو میٹھے میٹھے بول بولے گا میرا اللہ اسے 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر باہر جا کے لاکھوں روپے خرچ کر کے آؤ تو تمہارے پاس تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ حج قبول ہوا ہے یا عمرہ قبول ہوا ہے، تو جن کے پاس بیٹھنے سے عمرے کا ثواب ملے، جن کے چہرے کو تکنے سے حج کا ثواب ملے، مجھے ایمان کے ساتھ بتاؤ اگر کوئی خدمت گزار بن کے ان کے پاس آ جائے تو اس کے حصے میں کتنا اللہ کی بارگاہ سے کرم کا نزول ہوگا۔ اس لیے حضور کی حدیث ایک طرف کا پورا کافروں کا منظر نامہ ہے اور ایک طرف مسلمانوں کی اپنی عقیدت اور اظہار ہے۔ آج ایک کہتا ہے میں اپنے ابے کو ہاسپٹل لے کے جاؤں گا، دوسرا کہتا ہے میں لے کے جاؤں گا، تیسرا کہتا ہے میں لے کے جاؤں گا۔ میں نے کہا زمانے کی تاریخ تو یہ بتا رہی ہے، چونکہ اصل نے سامنے ماڈل کیا کہ نہ جی وہ دیکھو نا جی انگریز ہے جی بہت پڑھے لکھے جی وہ خدا نے وہ بندیو جڑا بندہ امریکہ رہنا نا جاہل ترین شخص تو سوسی گچھو انگلش یا بولنا، کوئی انگلش بولنا کوئی کمال آ کے یا تعلیم ہے جی حضرت صاحب۔ اب جڑا بندہ عرب گچھو گچھی سعودیہ گچھی پیچھے جڑے او پچھلے گرائیں جڑے بکریاں چرانے تو سننا نال گچھی گل کرو تو عربی جی گلنا بات سن تو انہاں نال عربی گلنا بائی تو تساں کوئی ہو بہت بڑے پڑھے لکھے عالم دین ہے،
ایک بہت بڑے جڑا فقیہ اور بہت بڑا انہوں کی عبور حاصل عربی. بھائی یہ بولی ہے. تعلیم کس چیز کا نام ہے؟ تعلیم قرآن کو کہتے ہیں یا مصطفیٰ کی حدیث کو کہتے ہیں؟ جس کو ہم نے تعلیم سمجھنا تھا اسے سمجھا نہیں تو جڑا دو بڑا انگلش بولی کی نہ اسی آنے جو تک بس انہوں نے اللہ گل کرے چونکہ یہ بہت بڑی ہے مڑے ایک سنگی ہے کہ آنے جڑی تعلیم یا کنڈی دی اساں اس نے قدر کی تھی تو جڑی سینے چی اساں اس نے قدر یا نہیں کی تھی. آپ اپنے بچوں کو اسلام سکھائیں نا آپ کو لگ پتا جائے گا کہ اسلام والوں کی شان کیا ہے. جتنا ٹائم تسینا کی موبائل کمپیوٹر دنیاوی تعلیم کے اوپر صرف کرواتے ہیں اتنا قرآن کے راستے پہ لے کے آئے نا دیکھنا یہ بیٹا ساری دنیا آپ کو چھوڑ سکتی ہے لیکن جس کے سینے میں قرآن ہے یہ جب تک زندہ ہے آپ کو بھولے گا نہیں, مر جائیں گے نہیں بھولے گا. کل بروز محشر جب کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا اللہ عالم دین اور حافظ قرآن سے کہے گا جنت جا, یہ اس وقت بھی سوال کرے گا اللہ اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک میرے ساتھ میرا ابا بھی نہیں جائے گا میری اماں بھی نہیں جائے گا. یہ ادھر بھی نہیں چھوڑیں گے ادھر بھی نہیں چھوڑیں گے لیکن ہم نے ان کو محبت سکھائی نہیں حضور کی. میرے آقا نے کیوں فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال, 3 چیزوں کی محبت اپنے بچوں کو سکھاؤ عادت ڈالو. کیا ہے؟ حب نبیکم, سب سے پہلے انہیں اپنے محبوب علیہ السلام کی محبت سکھاؤ. وحب آل بیتی, پھر حضور کے گھر والوں کی محبت سکھاؤ. وتلاوت القرآن, پھر قرآن کی محبت سکھاؤ. جن کے سینے میں حضور آئے حضور کی آل اور اصحاب آئے اور جن کے سینے میں اگر تلاوت قرآن آ گئی تو وہ بیٹے ادھر بھی وفادار ہیں ادھر بھی وفادار بن کے رہیں گے. لیکن یہ تب ہوگا کہ جب ہم انہیں اسلام کی طرف لے کے آئیں گے. اسی لیے ہم کہتے ہیں حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. جنہ نہیں باہر ہی نہ بس ٹائم چکے 1:30 بجے دعا کرساں تھوڑی ہے جڑے باہر والے بیٹھے ہو نا جڑے حضور نال محبت کیتے والے ہو ائی ذرا اپنی زبانوں کھولو سارے تاکہ سڑی اس نعت میں صدقے نال اللہ انہوں نے بزرگاں دی بخشش فرمائے. ذرا سارے بولے حضور میری تو ساری بہار بولو سارے حضور میری تو ساری بہار پوچھو ان سفید داڑیوں والے بابوں سے پوچھو ان بزرگوں سے ذرا بتاؤ زمانہ آج تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے, زمانہ تمہاری عزت کر رہا ہے. جدھر تم آ جاؤ زمانہ تمہیں ادب کی نگاہوں سے دیکھتا ہے. جس گھر کے اندر چلے جاؤ زمانہ تمہیں پیار کی نگاہوں سے دیکھتا ہے. جس جرگے کے اندر چلے جاؤ زمانہ کہتا ہے بابا جی آ گئے ہیں ان کی بات کو ہم رد نہیں کر سکتے. گاڑی میں بیٹھو زمانہ تمہیں عزت کے ساتھ اپنی سیٹ سے اٹھ کر تمہیں جگہ دیتا ہے. جہاں جاؤ زمانہ تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. یہ سارے بندوں سے پوچھ کے دیکھ لو تمہاری عزت تمہاری شان تمہارا مقام تمہارا مرتبہ کس کے صدقے سے ہے. صبح قیامت تک ہر دیوانہ جھوم جھوم کے کہتا رہے گا ہماری کوئی عزت نہیں تھی, ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, ہمیں کوئی عزت کی نگاہ سے دیکھنے والا نہیں تھا. ہم عزتوں والے بن گئے, ہم شان مقام مرتبے والے بن گئے. یہ کسی اور نام کی وجہ سے نہیں بنے ہیں, صرف ایک ہی نام ہے. وہ کیا ہے کہ حضور میری تو ساری بہار ایک بار بولو سارے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار ہوں, میں بے قرار ہوں, میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار
تمہارے پاس دولت ہے زمانہ تمہیں عزت کی نگاہوں سے دیکھے گا. جب دنیا چھوڑ کے چلے جاؤں گے تمہارے رشتہ دار, تمہارے چاہنے والے, تمہارے ساتھ محبت کرنے والے سارے واپس آ جائیں گے, سارے رشتہ دار چھوڑ کے چلے جائیں گے. یہ تمہاری قبر کے اوپر منو من مٹی ڈال کے واپس بیٹے بھول جائیں گے, بھائی بھول جائیں گے, رشتہ دار بھول جائیں گے, سارا زمانہ تمہیں بھول جائے گا. لوگوں جب کوئی نہیں رہے گا پھر میرے آقا قبر کے اندر تشریف لے آئیں گے, میرے آقا کریم قبر میں تشریف لے آئیں گے. جب کوئی نہیں ہوگا تب بھی میرے آقا تمہاری قبر میں آ جائیں گے. لوگوں جب کوئی نہ سامنے آئے اس وقت بھی حضور آئے, جس کی قبر میں آ جائیں گے اس کی قبر روشن منور ہو جائے گی, جسے شفاعت مصطفیٰ نصیب ہو جائے گی اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی. پھر ہم کیوں نہ کہیں حضور میری تو ساری بہار آ, حضور میری تو ساری بہار آ, میں بے قرار ہوں, میں بے قرار ہوں, میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آ, جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی اس بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. بے منہ سے پیار کوئی نہیں کرتا تھا. ماں کا سرے بازار کے اندر جا کے سوتا ہوتا تھا, باپ کو اٹھا کے اولڈ ہاؤس کے اندر چھوڑ کے آ جاتے تھے. لوگوں میرے آقا کریم نے دنیا والوں کو بتا دیا, اے لوگوں اپنے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرو, اللہ تمہیں مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا. میٹھے بول بولو, اللہ تمہیں عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا. ان کی خدمت کرو, رب تمہیں جنت کا وارث بنا دے گا. اور ان کے ساتھ پیار کرو, اگر باپ راضی ہو جائے گا باپ کی رضا میں اللہ کی رضا شامل ہو جائے گی. اگر یہ دونوں راضی ہو جائیں گے تمہارے سجدے بھی قبول ہو جائیں گے, تمہارے روزے بھی قبول ہو جائیں گے, تمہاری عبادات کو بھی اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لے گا. پھر ہم کیوں نہ کہیں حضور میری تو ساری بہار آ, حضور میری تو ساری بہار آ. پھر سے یہ راضی ہے تو کائنات کا بادشاہ راضی ہے. اگر یہ راضی نہیں ہے تو مت سمجھنا کہ خدا تمہارے سجدوں کو قبول کر لے گا. فرمایا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. قرآن کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. قرآن کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. قرآن کہتا ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو, ان کے ساتھ احسان کرو. اگر یہ راضی, کائنات کا بادشاہ تمہارے ساتھ راضی ہے. دونوں کو پالو تو تمہارے نصیب ہے, اگر دونوں کو نہیں پا سکتے ایک کو پا لیا پھر بھی تمہارا نصیب ہے. ان کے سامنے لفظ اف بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں اف کیا ہے؟ فرماتے ہیں اف اس کو کہتے ہیں کہ اگر تمہیں اپنے باپ کو غسل کروانا پڑ جائے, اگر اس کے کپڑے تبدیل کروانے پڑ جائے, اگر تم اپنے ناک کے سامنے کپڑا رکھ کے جاؤ گے تو باپ کے دل کے اوپر اگر یہ بات گراں گزر گئی کہ شاید
میری اولاد مجھ سے نفرت کرنا شروع ہو گئی ہے، اگر اس کے دل میں اتنی سی بات چپ گئی تو مت سمجھنا کہ خدا تمہارے ساتھ راضی ہو جائے گا۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کہ تم ان کو جھڑک بھی نہیں سکتے۔ جھڑکنا کس کو کہتے ہیں؟ مثلا تو صحیح اپا اور آخون کو نہیں کیا جو کم نہ کر تو ایہ کلے نے نکے کیا نے ایہ کلے نے کیا نے اور نہ جی تو صحیح میں شور بایا ہوا جی ہر ویلے ڈن بائیو نہیں جی تو اس کو گل سن نہیں آنے ہو کوئی یہ بادشاہ ہے جڑے گچھی محلے بیچ کھلی دے آنے سڑے ابے نہ دماغ یا کم نہ کرنا، کوئی گچھی بزارے چاہنے سڑے ابے نہ دماغ یا کم نہ کرنا۔ مجھے آپ ایمان کے ساتھ بتائیں جو اپنے ماں باپ کے لیے ان لفظوں کا انتخاب کرے تو کیا خدا ان کے ساتھ راضی ہوگا؟ کیا ان کی نمازیں قبول ہوگی؟ فرمایا نہ، مت سمجھنا 750 مرتبہ کم و پیش قرآن کے اندر نماز کا حکم آیا ہے، اور اکثریت مقام کے اوپر جہاں نماز کا حکم ہے وہاں ساتھ اپنے والدین کی اتباع کا حکم ہے، ان کی خدمت کا حکم ہے۔ قرآن کہتا ہے تم ان کو جھڑک بھی نہیں سکتے، فلا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، ان سے بات کرو گے تو میٹھی میٹھی بات کرو گے۔ یا اللہ اور کیا حکم ہے؟ فرمایا وقفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اگر کائنات کے بادشاہ بھی بن جاؤ اپنے ماں باپ کے سامنے بادشاہ بن کے نہیں جانا، اگر تمہارے پاس کوٹھیاں اور بنگلے ہیں ان کے سامنے امیر بن کے مت جانا، جب بھی تم ان کے سامنے جاؤ جھک کے جاؤ، ادب کے ساتھ جاؤ، محبت کے ساتھ جاؤ۔ یا اللہ بس، فرمایا نہیں، اس سے آگے بھی حکم ہے کیا؟ فرمایا وَقْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ تم تو مرنے کے بعد کی دعا کی کہتی ہو، قرآن کہتا ہے اپنے ماں باپ کے لیے ہر روز دعا کرو۔ کیا دعا کرو؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یا اللہ ان دونوں کے اوپر رحم فرما جس طرح یہ بچپن میں میرے اوپر رحم کیا کرتے تھے۔ یہاں کی چھوڑو، میرے آقا کی حدیث کہتی ہے جو شخص جس کے حصے میں یہ بات آ جائے کہ جمعے والے روز اپنے ماں باپ کی قبر کے اوپر چلا جائے اور اپنے ماں باپ کے لیے جمعے کے روز جا کے ان کی بخشش کی دعا کرے، میرے آقا کی حدیث کہتی ہے جس کے حصے میں اتنا عمل آ گیا کہ اپنے ماں باپ کی قبروں پہ جا کے دعا کرے گا، اللہ اس کی زندگی کے گزشتہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو جن کی قبر پہ جانے سے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں، جن کے چہرے کو تکنے سے حج کا ثواب ملے، جن سے میٹھے بول بولنے سے عمرے کا ثواب ملے، جن کی خدمت سے خدا جنت کا وارث بنائے، جن کی رضا میں خدا کی رضا شامل ہو جائے، تو مجھے ایمان کے ساتھ بتاؤ جب گھر سے وہ چلے جائیں تو پیچھے رہتا کیا ہے؟ خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب یہ گھر سے جاتے ہیں پیچھے گھر میں رہنے والی کوئی شے بچتی نہیں ہے کہ جس کو بندہ دیکھ کے جن سے دعائیں لے سکے، خدمت کر سکے۔ کل آپ کے اوپر وہ وقت آ جائے کہ جب کسی سے گفتگو سنیں، ہماری چونکہ عادت ہے کہ ہم جب وہ چلے جاتے ہیں پھر آنکھیں چھلک پڑتی ہے، پھر ہم روتے ہیں۔ میں فیس بک کے اوپر ایک روز ایک پوسٹ لگی ہوئی تھی، ایسی تو مولویاں تو یہ لگی ایسی چلو آسا پیر یہ چاہیے کننے ہو تو سامنے بونے، چونکہ آج 6-7 بیٹھے ہو یا پھر بھی وزنی ہے، تو سارے بیٹھے ہو تو پھر بھی وزنی نہیں ہو، لیکن اس لائی مولویاں واسطہ یہ اس آکھیا بہت ساریاں ڈشاں تریاں آسیا کے فروٹے نہیں ہے نا، اس آکھیا وہ اتنیاں ڈشاں ماؤ پیو نے میرے تھی بات مولویاں ہی کھوائی کو لا جینے اتنا ماؤ پیو کی کھوائی چھوڑوا، تو کم از کم تو سہی اتنا رونا تنا نہ اچھیا کہ بعد میں کوئی نعت خان نعت پڑھے سیف المعلوق تم سنو اور تمہاری آنکھوں سے آنسو چھلک چھلک کے باہر جائیں، اور جب زندہ تھے تو ان کو کسی نے پوچھا نہیں، ان کی خدمت نہیں کی، ان کو کوئی لباس لے کے نہیں دیا، کوئی ان کے سامنے نہیں گیا۔ میں پنڈی کی طرف کوئی دوست تھے تو میں نے ان سے کہا بھئی عیدی نہ تڑا قربانی نہیں دسی تو گچھو ماؤ پیو نہ تس کی ملنے تس پنڈی بیٹھے ہو میاں نے گوشت دے جو سنے گوشت میں آکھا ہوں تساں نے گوشتہ نے پکھے نہیں، انہاں ساری زندگی اپنی زندگی گالی تساں ہی پالیا، تو تساں واسطے یوں میں آ رہا کہ تساں کی 2 کلو گوشت پہ حصو تو تساں نے اسے تو خوش ہوئیے سن، نہ، یہ تمہارے لباس کے بھوکے نہیں ہیں، یہ تمہارے پیسے کے بھوکے نہیں ہیں، یہ تمہاری محبت برے 2 جملوں کے بھوکے ہیں کہ بیٹے سامنے آئے، محبت کے ساتھ دیکھیں، پیار کے ساتھ دیکھیں، عقیدت کے ساتھ دیکھیں، یہ تمہارے ان لفظوں کے بھوکے ہیں میرے بھائی، جن کے حیات ہیں خوش نصیبی سمجھو کہ اللہ نے یہ انمول تحفہ تمہیں دیا ہوا ہے۔ کل یہ چلے گئے تو مولویوں کی تقریریں سن کے پھر کہے گئے کاش آج ابا زندہ ہوتا، ایک رومال خرید کے جاتا اور جا کے اپنے ابے کو پیش کرتا۔ میں عراق تھا جب میرے والد صاحب بیمار ہوئے،
میں ان کے لیے رومال خرید چکا تھا، تو جب میں خرید کے لایا تو پھر آگے ملاقات نہیں ہو سکی۔ میں ان کے جنازہ میں نے ان کا پڑھا، آپ مجھے بتائیں، پھر وہ رومال میں نے اٹھا کے ایک ہمارے چچا ہے میں نے ان کو دیا، میں آخر رو ابا تو رہے نہیں، تو یہ رومال انہوں نے اس سے نہ تسا نے نہ کرنا، اس میں تس اپنے سرر رکھی گنو، پھر وہ وقت آ جائے کہ تمہارے حصے میں اتنی محبت بھرے جملے بھی نہ آ سکیں، پھر تمہیں وہ احساس پیدا ہو کہ میری ماں زندہ ہوتی، ایک چادر خرید کے آج اپنی ماں کو جا کے پیش کرتا، اماں تیرا بیٹا تیرے لیے چادر لے کے آیا ہے۔ ڈرو اس وقت سے، اگر ہیں تو آج بھی دل میں ارادہ کر کے اٹھو کہ آج کے بعد زندگی کی جو سانکھیں باقی ہیں، جب تک ماں باپ زندہ ہیں ان کی خدمت کے اندر زندگی گزارے ہیں، اور جن کے نہیں ہیں صبح و شام ان کے لیے دعا کرو، 5 نمازوں کے ساتھ چھٹا حق ہے اولاد کے اوپر کہ وہ اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا کرے، ان کی